جب تو محبت کرنے والے جدا ہوتے ہیں تو سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا پاکستان کے صوبوں کے ساتھ۔ پنجاب جدا ہوا پنجاب سے، کشمیر جدا ہوا کشمیر سے، بلوچستان جدا ہوا ایران سے، کے پی جدا ہوا افغانستان سے۔ باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ پاکستانیوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ روز صبح اٹھیں، دن کو ایک نیا تماشا دیکھیں، رات کو سو جائیں اور سپنوں میں بھی اگلے دن ہونے والے تماشے کے بارے میں بھی سوچتے رہیں۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا 11 مارچ کو، لیکن اس بار معاملہ کچھ زیادہ ہی گمبھیر تھا۔ بلوچستان سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کچھ مسلح افراد نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تھوڑے نیک بھی تھے، عورتوں بچوں کو جانے دے دیا، لیکن تمام مردوں کو مار دیا۔ اور معلوم پڑتا ہے کہ یہ ٹرین بلوچستان کی ایک لبریشن آرمی جس کا نام BLA ہے، اس نے ہائی جیک کی۔ ایسے ہی واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان اور بلوچستان کا ریلیشن شپ کافی ٹاکسک ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں کی آپسی نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ اسے ہندوستان کی سازش کہتے ہیں اور کچھ لوگ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس دشمنی کی آخر حقیقت کیا ہے؟ یاد رہے، مسلمانوں کو جب بھی کمزور کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک ہی ہتھیار استعمال ہوا، اور وہ تھا انہیں ذات پات نسل اور قبائل میں تقسیم کر دو۔ اور اسی وجہ سے ہی مسلمانوں کی تاریخ کی بہت ہی میگنیفیسنٹ امپائرز بھی تباہ ہوئیں۔ اور یہی سب کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ قیامت تک قائم رہنے کے نعرے دم توڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگ پاکستان زندہ باد کی بجائے پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جو پرچم کے اوپر ایک ستارہ ہے وہ کسی نے ہمیں ریویو دیا ہے۔ اور بلوچستان اسی مایوسی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ بلوچستان پاکستان کا وہ حصہ ہے جہاں سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز موجود ہیں، لیکن آپ بلوچستان چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو پاکستان کا سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے۔ جس بلوچستان سے پورے پاکستان میں گیس آتی ہے، اسی بلوچستان کے لوگ لکڑیوں پر کھانا بناتے ہیں۔ نہ ہی تعلیم کا کوئی اچھا نظام موجود ہے اور نہ ہی صحت کا کوئی اچھا نظام وہاں موجود ہے۔ گویا وہاں کے رہنے والوں کو جان بوجھ کر غربت میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار ہندوستان یا پھر یہود ہیں، تو اسے ذرا اپنی طرف بھی نظر دوڑانی چاہیے، کیونکہ اس سب کے ذمہ دار تو اصل میں ہم خود ہیں۔ اگر بلوچستان کے رہنے والے لوگ باقی صوبوں سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باقی صوبوں نے کبھی ان کے لیے آواز تک نہیں اٹھائی، بلکہ ہم تو ان سے نفرت کرتے ہیں، انہیں گوار و جاہل سمجھتے ہیں۔ آواز اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک قوم آباد ہی نہیں بلکہ بہت ساری قومیں ہیں جو بالکل ہی جاہل اور غیر مہذب ہیں، جو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑتے ہیں لیکن کبھی اپنے حق کی بات نہیں کرتے۔